حقیقی برائی ایک ایسے شخص سے آتی ہے جو کبھی نیک ہوا کرتا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس سے کودوں جو مجھے نہیں چاہتا۔ میں نے ان لوگوں کو کھویا جنہیں میں چاہتا تھا اور پھر بھی زندہ ہوں۔ ایک دانشمند انسان کے ساتھ ایک گفتگو کتابوں میں 10 سال کی تعلیم سے بہتر ہے۔ عدلیہ کی بدعنوانی ریاست کے خاتمے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانی کو شکست دے اور زندگی کا آغاز کرے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گنیے، اپنی مشکلات کو نہیں۔ اگر آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں تو پھر سب کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے نقصان صرف انہی لوگوں نے پہنچایا جنہیں میں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا بھلا کرے جنہیں میں نہیں جانتا۔ یہ دنیا ہر روز انصاف کو حقیر طریقے سے کچلتی ہے۔ اگر آپ شیر کے دانت نکلے ہوئے دیکھیں تو یہ نہ سوچئے کہ شیر مسکرا رہا ہے۔ صاف گو ہونا سب کا دشمن بننے کے مترادف ہے۔ فرد کی ترقی میں پہلی رکاوٹ خاندان ہے۔ شعور کی بلندی درد کو بڑھا دیتی ہے اور زیادہ تر ڈپریشن کے مریض تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ جب آپ مجھے عزت دیں گے اور شائستگی سے برتاؤ کریں گے تو میرے سر پر کوئی تاج نہیں ہوگا بلکہ آپ ہی میرے سر پر ہوں گے۔ زندگی کی قدر کو سمجھنے کے لیے موت کی تمنا ضروری ہے۔ الفاظ کی نرمی اعتماد پیدا کرتی ہے، سوچ کی نرمی ہر مشکل کا حل ہے اور دینے کی نرمی محبت پیدا کرتی ہے۔ میں کسی بھی گناہ کو اس سے بڑا نہیں جانتا جو معصوم کو مذہب کے نام پر ستانا ہو۔ ہم ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جو شعور کو خود اور معاشرے پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ عموماً وہ باتیں جنہیں کہنے سے آپ ڈرتے ہیں وہی باتیں ہیں جنہیں کہا جانا چاہیے۔ تھوڑا انٹرنیٹ سے دور رہ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اندر کچھ نہیں کھویا مگر باہر بہت کچھ کھویا ہے۔ آپ کی مائیں بوڑھی ہو گئی اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ زندگی امید ہے، جس نے امید کھو دی اس نے زندگی کھو دی۔ ہنسی کے بغیر ایک دن ایک ضائع دن ہے۔ کوئی بھی آپ کے لیے جال بچھا سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو آپ کی حرکات سے واقف ہو۔ کسی کو اپنے ارادے نہ بتائے تاکہ آپ بسلامت پہنچ سکیں۔ میں اس دنیا کی عزت نہیں کروں گا جب تک کہ یہ کوئی بچہ اداس آنکھوں سے نہ دیکھ رہا ہو۔